السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ روزہ افطار کرنے کی دعا اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ کب پڑھی جائے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے یا روزہ افطار کرنے کے بعد؟ کیونکہ کچھ جگہوں پر یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے۔ سنن ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے مولا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ای قارا بعد الافطار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے۔ اور اس بات کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھا کرو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا علی اذا كنت صائما في شهر رمضان فقل بعد افطارك اللهم لك صمت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت، یعنی اے علی، جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس کے اوپر ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر انسان اس کے معانی کے اوپر غور کرے، اس دعا کے ترجمے کے اوپر غور کرے، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے اوپر توکل کیا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ تو عربی زبان سے شغف رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ افطار تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ، تو یہ معنی تبھی ہی درست ہوگا جب یہ افطاری کی دعا افطار کے بعد پڑھی جائے، تبھی اس کے اوپر وہ منطبق بھی ہوگا اور سچا بھی ہوگا کہ میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا۔ اگر یہی دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھی جائے تو اب مطلب یہ بنے گا ابھی روزہ افطار کیا نہیں، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یا مولا میں نے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا، حالانکہ کیا ہے نہیں اور کہہ رہا ہے۔ تو یوں عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ افطاری کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے۔ ھذا ما ظہر عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔